بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پریس کانفرنس پریس کانفرنس آپ تو سمجھتے ہیں کیسے ہوتی ہے۔ اب پریس کانفرنس واشنگ پاؤڈر آیا ہے جس میں شرطیہ دھلائی اور معافی یہ یقینی ہے۔ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہو کیسے رہا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں اور ایک نہیں 101 مقدمات ہوتے ہیں، لیکن پریس کانفرنس کرتے ہیں اور دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب معمہ ہے۔ حالانکہ وہ جانے والے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، لیکن جانے والے گئے کہاں؟ وہ خود آخری تقریر میں کہہ گئے تھے کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں گا۔ تو ایسے گمنامی میں آپ نہیں جا سکتے۔ آپ نے جو کیا اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ کو اور آپ کے قریبی جنرل فیض حمید کو۔ تو یہ اس وقت تو کہا گیا کہ یہ ادارے کا فیصلہ ہے کہ ہم سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ دوسرے معنوں میں آپ نے قبول کیا کہ آپ نے سیاست میں مداخلت کی تھی اور آپ نے ملک کو بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا دیا، یعنی کہ ناتجربہ کار لوگوں کے حوالے آپ نے کر دیا ملک کو۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ آپس میں آپ کے پھوٹ پڑ گئی؟ سنا ہے کہ جب لین دین کی بات ہو تو اس لین دین کی بات میں پھوٹ پڑتی ہے، اور کیونکہ وہ لین دین کا معاملہ جب برابر کا نہ ہو تو تیرے میرے ہو جاتا ہے پھر۔ تو یہی ایسی صورتحال ہے۔ لیکن آپ تو وہ ادارہ تو کہہ چکا ہے کہ ہم سیاست سے بالکل علیحدہ ہیں، اور ایسی کوئی واضح مثال بھی نظر نہیں آتی کہ ادارہ جو ہے اس میں شامل ہے۔ نہ ایس پی آر کچھ کہہ رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے جیسی ان کے زمانے میں کہی جاتی تھی، نہ کوئی اور اعلیٰ عہدیدار ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو پھر یہ ہو کیسے رہا ہے؟ یہ واقعی ایک مہمہ ہے، اس کو آپ نے سوچنا ہے، حل کرنا ہے۔ یہ جو واشنگ پاؤڈر ہے پریس کانفرنس کا، اس میں دھلائی تو شرطیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معافی بھی شرطیہ ہے۔ جی ہاں، وہ مجھے یاد آیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ فرما گئے تھے کہ آخری تقریر میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو ایسٹ پاکستان کا ہتھیار پھینکنا تھا، وہ علیحدہ ہونا یا ہتھیار پھینکنا، وہ فوجی شکست نہیں تھی۔ اچھا جی، فوجی شکست نہیں تھی تو ادھر کیا جو فوجی شکست اگر نہیں تھی تو وہ کیا تھا؟ کیا وہاں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والے بندوقیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، یا جے یو آئی ایف والے یا جماعت اسلامی والے بندوقیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ تاریخ کو اس طرح خراب نہیں کر سکتے، اس کو بدل نہیں سکتے۔ فوج کی لڑائی تھی وہاں پہ، اور وہاں مکتی بانی تھی، اس کے ساتھ بھارتی فوج آئی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہماری بدقسمت اور انتہائی تاریخ کا حصہ ہے۔ اب آتے ہیں واشنگ پاؤڈر پر۔ جناب، یہ ایسا واشنگ پاؤڈر ایجاد ہوا ہے کہ اس میں آپ کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں، اس میں آپ کو دھلا کر شرطیہ طور پر آپ کو دھو کر، ایسے نہیں دھو کر جیسے حکومت خانوں میں دھوتے ہیں، اس میں دھلائی کی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ دھلائی اچھی ہوئی ہے، اور یہ تو پچھلے دھوبی نے تو اتنی اچھی دھلائی نہیں کی تھی۔ تو وہ دھلائی آپ کی جب ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو ایک راستہ بتایا جاتا ہے کہ اب آپ کی معافی ہو گئی، اس کے لیے آپ کو کدھر جانا ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی میں، جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ استحکام پاکستان نہیں بلکہ انتقام پاکستان پارٹی ہے، کیونکہ اس میں سارے وہ لوگ جا رہے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے جب یہ چیزیں سوچتا ہوں۔ اس میں وہ لوگ جا رہے ہیں جن کے اوپر واضح قسم کے مقدمات ہیں،
اور ابھی مقدمات ختم نہیں ہوئے، لیکن ان کو وہاں بھیجا تو نہیں میں کہوں گا، وہ وہاں جا رہے ہیں، بس یہی سمجھ لیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں، لیکن جب ان پر یقین نہیں رہتا تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے۔ پھر اس کے بعد فواد چودھری بھی پکڑا جاتا ہے دوبارہ، کیا سمجھے؟ یہ دھلائی کا کام جاری ہے۔ اس کا کام ہے پاکستان پارٹی میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جانے والی ایک بڑی تعداد ہے۔ سوچیے